السلام علیکم، میں ہوں ضمیر حیدر۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے ایران اسرائیل جنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے اب تک کہ ایرانی جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے، کیونکہ شاید اسرائیل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایران اتنے زوردار طریقے سے جواب دے گا۔ اور اب یقیناً جس طرح کی کوششیں جاری ہیں، اور ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروایا تھا اس طرح کی کوشش کی جائے گی کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر کروایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم پوری طرح سپورٹ کریں گے اسرائیل کی، اور بھی ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جناب اسرائیل کو کسی طرح سپورٹ کیا جائے۔ لیکن ابھی کی جو صورتحال بن رہی ہے اس کی وجہ سے شاید اسرائیل جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایران اتنے زوردار طریقے سے جواب دے گا، اور باوجود اس کے دوبارہ جو ہے وہ دھمکی دی گئی کہ جی ایران کے اوپر اس طرح کا حملہ کیا جائے گا کہ شاید کبھی ایران سوچ بھی نہیں سکتا یا دنیا نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دوسری جانب ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل جتنا اسرائیل اس کو جنگ کو ایکسلیٹ کرے گا یا ایسکلیٹ کرے گا تو اسی طرح جواب بھی دیا جائے گا، اور ایران جو ہے وہ ہر طرح سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب یہ جب دیکھا دنیا نے کہ اسرائیل جو کہ سمجھا جا رہا تھا کہ جناب وہ مڈل ایسٹ میں اپنی بدماشی قائم کر لے گا اور بڑے آرام سے ایران کے اوپر حملہ کر کے رجیم چینج کروا دے گا، یا جو بھی اس کے عزائم تھے کہ جی نیوکلیئر فیسلٹیز بری طرح تباہ کر دے گا، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی اب اس بات سے پریشان ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اتنا کیپیبل ہے کہ وہ اس طرح کا جواب دے گا۔ جہاں دنیا پریشان ہو رہی ہے وہاں پہ بھارت بھی کافی پریشان ہو گیا اس بات سے، کیونکہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس ہے، اور نہ صرف ایران کے خلاف اسرائیل کام کرنا چاہتا ہے، لیکن انڈین اسرائیلی جو نیکسس ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے بھی بہت عرصے سے وہ کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جس طرح ابھی حال ہی میں ایران میں جو غدار پکڑے گئے، جو ایجنٹس پکڑے گئے جو کہ بیسیکلی ایران سے جو ہے وہ کی انفارمیشن، ویڈیوز اور فوٹوگرافز جو ہیں وہ اسرائیل کو فراہم کر رہے تھے، موساد کو دے رہے تھے، اور موساد کے ایجنٹس بھی ہیں تو، اور را کے بھی ایجنٹس تھے جو کہ بیسیکلی ایران میں موجود تھے، اور وہ بھی ایران کے خلاف کام کر رہے تھے، یعنی کہ ایران میں رہتے ہوئے ایران کے خلاف کام کر رہے تھے۔ اب تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایران کو یہ اطلاع دی گئی ہے انڈیا کی طرف سے کہ جی ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اب ہم ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں، اور وہ آرمینیا کے ذریعے جو ہے ان کا انخلا کیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اے آئی جنریٹڈ، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک ویڈیو جنریٹ کی گئی ایک انٹرویو کی، جو کہ بیسیکلی جو ایرانین نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں محسن رضائی، ان کی انٹرویو کو اے آئی جنریٹ کر کے جو ہے وہ ویڈیو ایک لانچ کی گئی، اور وہ باقاعدہ یہ انڈین سٹائل ہے، انڈین گورنمنٹ نے، انڈین جو ہے را اسی نے یہ اے آئی جنریٹ کی ہے تاکہ جو توپوں کا رخ ہے وہ پاکستان کی طرف موڑا جائے۔ اور اس جو ویڈیو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ محسن رضائی صاحب کے حوالے سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایران کی مدد کرے گا، اور اگر اسرائیل نے باقاعدہ جو ہے اسکلیشن کی طرف جاتا ہے یا وہ نیوکلیئر وار کی طرف جاتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ نیوکلیئر میسلز جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لانچ کر سکتا ہے، اور اس میں وہ انہوں نے باقاعدہ اے آئی سے جنریٹ کر کے یہ ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ محسن رضائی صاحب کو ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے کہ جی یہ انہوں نے، وہ انٹرویو فارسی میں ہے اور اس میں اس کو اے آئی جنریٹ کر کے پاکستان کا نام دیا گیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ
ایران کی مدد کرے گا اور اسرائیل پہ حملہ کرے گا. تو اس میں ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے بھی آیا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس میں کہا گیا ہے کہ the viral video circulating with alleged statements by Mohsen Rezai about Pakistan's nuclear policy is completely fabricated. The audio in this clip is artificial intelligence generated, AI generated, and the entire narrative is utterly baseless. اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فیبریکیٹڈ یعنی کہ یہ ایک خود سے بنائی گئی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے, اللیجڈ سٹیٹمنٹس ان کو کہا ہے کہ. اور پھر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز نے واضح طور پر کہا ہے کہ no such communication or statement has ever been made or conveyed to Iran. یعنی کہ پاکستان کی طرف سے اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ یا کمیونیکیشن ایران کے ساتھ نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایران کی جنگ میں نیوکلیئر وار ہیڈز یوز کرے گا اگر ضرورت پڑتی ہے. تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ دس از یٹ این ادر ایگزامپل آف ڈیلیبریٹ ڈس انفارمیشن بینگ اسپریڈ ٹو کریٹ unnecessary alarm and provoke tensions in the region. کہ یہ جان بوجھ کے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈس انفارمیشن یعنی کہ غلط اطلاعات جو ہیں ان کو پھیلایا جائے اور غیر ضروری ایک الارم یعنی کہ ایک لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اور جو اس خطے میں مزید ٹینشنز کو بڑھاوا دینے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. اور پھر جو سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وی ارج ریسپانسبل جرنلسٹ اینڈ پلیٹفارمس ٹو ویریفائی فیکٹس بفور ایمپلیفائنگ اے آئی مینیپولیٹڈ کانٹینٹ. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کی طرف سے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رسپانسبل میڈیا رسپانسبل جرنلسٹ کو چاہیے کہ وہ ویریفائی کریں اس طرح کی اے آئی جنریٹڈ اگر ان کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو کم از کم اس کو ویریفائی کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اب یہ ایک را اسپانسرڈ اے آئی جنریٹڈ سٹیٹمنٹ محسن رضائی کو ایٹریبیوٹ کر کے بنائی گئی کہ جی پاکستان ایران کی مدد کرے گا اور نیوکلیئر اٹیکس کر سکتا ہے. اور اس پر ایک آدتیہ راج کول صاحب بڑے نامی گرامی اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں اور میڈیا پرسن ہیں انڈیا کے, اور انہوں نے اس پر باقاعدہ ٹویٹ بھی کر دی اور انہوں نے اپنے پروگرامز میں بھی اس کا ذکر کیا. جو ان کی ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. آدتیہ راج کول صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان gives nuclear bomb threat to Israel via Iran. Pakistan told Iran that if Israel drops a nuclear bomb on them, تو یہ اگر نیوکلیئر بام اسرائیل ایران پہ گراتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اسرائیل پہ اٹیک کرے گا وایا ایران. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بھی آدتیہ راج کول صاحب نے بھی بغیر ویریفائی کیے ایک اے آئی جنریٹڈ ٹی وی انٹرویو کو جو ہے انہوں نے ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جی یہ ایرانین نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ممبر محسن رضائی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے. اب یہ ایک صورتحال دیکھیں آلریڈی جو ہے وہ ایک ٹینشن ہے مڈل ایسٹ میں اور بالکل پاکستان کے نیبر میں ایران کے اوپر حملہ ہوا, اس کے بعد ایران نے اس کا جواب دیا اور ابھی تک یہ ٹینشن چل رہی ہے. اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈبل ابھی تک لگ رہا یہ ہے کہ شاید وہ ڈبل پلے کر رہے ہیں اور خاص طور پر یہ اس قسم کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو سٹیٹمنٹ جو آنا ہے یہ اس کے بعد آئی ہے کہ نیشنل جو یو این کا سیکورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں پاکستان کا جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہے انہوں نے کلیئرلی in so many words یہ کہا کہ پاکستان اس جو مذمت کرتا ہے اسرائیلی ایگریشن کی اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس کو جو ہے وہ اب باقاعدہ کیونکہ انڈیا کو اس بات سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے
اور انڈیا اب اس قسم کے حرکتوں پہ اتر آیا ہے کہ وہ ایک اے آئی جنریٹڈ انٹرویو کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایرانین نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبر کو، محسن رضائی کو، کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی پاکستان نے ایران کو یہ کنوے کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر نیوکلیئر اٹیک کرتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب دے گا وایا ایران، یعنی کہ نیوکلیئر جو ہے وہ وار باقاعدہ شروع کرنے کی، مطلب ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط قسم کی سٹیٹمنٹ. حالانکہ واضح طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کا اس طرح کا کوئی نہ موقف ہے، نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے، نہ کوئی کمیونیکیشن ہے ایران کے ساتھ. ہاں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کی حمایت میں کھڑے ہیں، اور یہ واضح طور پر یو این کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں واضح طور پر پاکستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو نے ان سو مینی ورڈز کلیئرلی کہہ دیا کہ اسرائیل نے پہلے غزہ میں جو حرکتیں کی اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کنڈیم کیا کہ کتنے ہی سالوں سے اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، اور یہ اسرائیل کی ایگریشن جو ہے یہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ بالکل انپرووکڈ ناجائز اٹیک جو ہے وہ ایران کے اوپر کیا ہے، اور جو جنگ ہے اس کا کسی بھی طرح کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. دوسری جانب نیتن یاہو جو ہیں وہ ابھی تک بضد ہیں کہ جناب ایران جو ہے وہ نیوکلیئر میزلز بنا رہا ہے اور اس کا صرف پرائمری ٹارگٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اور ٹرمپ کے ساتھ کہ جی پھر اگر ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ امریکہ پہ اٹیک کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. دوسری جانب آپ کو معلوم ہے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بیٹھ کر امریکہ سے بات کرنی چاہیے اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. اور جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اس وقت انٹرنیشنل اٹامک جو ایجنسی ہے اس کے ایکسپرٹس وہاں پہ موجود تھے، اور وہ ایک طرح سے وہ جو معاملات چل رہے تھے کہ ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز کا معائنہ اور ان کا جو پروگرام ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے وہ وہاں پہ موجود تھے جب یہ اٹیک ہو گیا. ایک ڈیڈ لائن دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے 60 ڈیز کی، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی دیکھا 61st ڈے پہ اٹیک ہو گیا. اب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی پیوٹن سے جب ان کی گفتگو ہوئی ہے تو وہ پیوٹن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور کسی طرح ایران کو ذرا ٹھنڈا کرے اور جو ہے یہ سیز فائر کروانے کی کوشش کی جائے اور یہ جو بڑھتی ہوئی ایسکلیشن ہے اس کو کم کیا جائے. اب اس کے اگر تناظر میں آپ دیکھیں تو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی بھی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر انڈیا نے ریکویسٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ جناب آپ سیز فائر کروائیں. وہ سیز فائر ہوا، اور وہ بھی انہوں نے اس وقت کروایا جب انڈیا کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے بھی بے وقوفی کی تھی پاکستان پر حملہ کر کے. تو یہ ایک صورتحال انڈیا کے ساتھ پہلے ہی تھی، انڈیا پہلے ہی شرمندہ تھا. تو اب اس کی را جو ہے وہ اب اس طرف آ گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اسرائیل اور ایران کی جنگ کے اندر گھسایا جائے، اور اس طرح کی اے آئی جنریٹڈ سٹیٹمنٹس کو نکال کر پاکستان کے خلاف جو ہے کام کیا جا رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بہت بڑی ایک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی تھی کہ اس کا کاؤنٹر کرنا تھا، آفیشیلی کاؤنٹر کیا، لیکن پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں، پاکستان کے اپر ہاؤس میں سینٹ میں باقاعدہ جو ہے وہ، اور نیشنل اسمبلی میں بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، اور انہوں نے واضح طور پر اسحاق ڈار نے خبردار کیا کہ گمراہ کن جھوٹی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں، احتیاط برتی جائے. پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. اب یہ آن ریکارڈ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے جو سینٹ کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے گمراہ کن. اب پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں ان سے فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے،
اور نیتن یاہو کا پاکستان سے متعلق جو 2011 کا ویڈیو کلپ وائرل جو وہ دوبارہ سے وائرل کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ انڈیا کی شرارتیں ہیں، اور ٹرمپ سے متعلق کلپ چل رہا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ جعلی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی جعلی کلپ سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ نائب وزیر اعظم جو وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے سینٹ کے اپر ہاؤس کے پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس میں یہ سٹیٹمنٹ دی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں، اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد واضح موقف اپنایا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات بھی کی تھی، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی آفیشلی سٹیٹمنٹ ریلیز کی گئی جس کو اسرائیل پر کو کنڈیم کیا گیا، اور جو اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا اس کی بھی مذمت کی گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملک کے دفاع، علاقائی استحکام اور پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے کا کوئی بیان نہیں دیا۔ ہم مذاکرات کے ذریعے مسائل اور تنازعات کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے بھی اس بات کو کلیریفائی کیا، اور دیکھیں انہوں نے بھی واضح طور پر کہا کہ یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے یہ بھارتی جو ہے وہ بیسیکلی انہوں نے نہیں کہا، لیکن اگر بھارتی پروپیگنڈا ہے تو وہ سپانسرڈ ہی ہے، ہی سپانسر کر رہا ہے یہ سارا پروپیگنڈا۔ اور جتنے اکاؤنٹ سے یہ جو اے آئی جنریٹڈ محسن رضائی کی ایک ٹی وی انٹرویو، اے آئی جنریٹڈ ٹی وی انٹرویو جو کہ پھیلایا جا رہا ہے، وہ بھی انڈین پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آدتیہ راج کول جو ہے وہ اس پر ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں پاکستان نے یہ اتنی بڑی بات کر دی۔ تو ایک جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو نیکسس نظر آ رہا ہے کا اور موساد کا، وہ یہاں پہ ایکٹیو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ اس قسم کی چیزیں اب شروع کر دی ہیں، اور اب اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو 10 مئی کو جو ہوا اس کی شرمندگی بھی ہے بھارت کو، اور وہ بھی وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے کہا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب انڈیا بھی جو ہے وہ دوبارہ اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔